اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافہ آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت ابو العافیہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی طاق کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹا تمہیں کس نے زخمی کیا؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو العافیہ کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا۔ اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا۔ اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطق بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح بن کارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمرو نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا۔ یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں میں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی بھاڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین 9 مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا، مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں سے تھی۔ مشرکوں کی عورتیں میں ہندہ بھی تھیں، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت یہ اسلام نہ لائی تھیں اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا، اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیے۔ اب سب مل کر دف بجانے لگیں اور گیت گانے لگیں۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی زاد تھا۔ پھر آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی سر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ ان کے مقابلے پر کوئی ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ واقعہ تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اب ابو دجانہ اور مشرک کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ نے اپنی چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ آپ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہماری آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت نصیب ہو، آمین۔